السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ یہ بات سوشل میڈیا پر عام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یعنی اس طرح کی پوسٹیں اور اس طرح کی خبریں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن غیر مقلدین کے اندر بہت ساری عجیب چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ غیر مقلدین کا آپس کا اختلاف نظر آ رہا ہے۔ اس اختلاف کے سلسلے میں 5 چیزیں بڑی عجیب سامنے آئی ہیں، بڑی عجیب آئی ہیں۔ اب وہ چیزیں ظاہر کرنے کے لیے یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، اور خصوصاً ان لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں جو غیر مقلدین یعنی اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں، جو آئے دن کہا کرتے ہیں فلاں آپ کی کتابوں میں اندر شرک لکھا ہوا ہے، فلاں آپ کی علماء نے یوں کہا ہے، جس طرح یہ توصیف الرحمان ہیں اور یہ عاقل صاحب ہیں، ان کو تو ضروری ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس سے عبرت حاصل کریں کہ یہ کیا سمجھا، اس ویڈیو میں کیا پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں کیا بات سامنے آ گئی ہے کہ بھئی آپ کے خود محققین نے بہت ساری باتوں سے پردہ اٹھا دیا، بہت سارے راز فاش کر دیے ہیں۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک تشریف لا رہے ہیں، اس سلسلے میں غیر مقلدین کے مختلف گروہ ہیں، بعض ڈاکٹر ذاکر نائک کے حق میں ہیں، بعض ڈاکٹر ذاکر نائک کی مخالفت میں ہیں۔ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا عقیدہ درست نہیں ہے، جس طرح یہ ہیں محمد رحمانی انڈیا والے، اور یہ جو ہیں کون اس کا کیا نام ہے، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب۔ تو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے حق میں نہیں ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ عمر صدیق غیر مقلدین کے مناظر ہیں، انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے فیس بک پر، جو ہے نا یہ ایک پوسٹ شیئر کی ہے، اس میں تحریر لکھی ہے، اس میں 5 چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب وہ ہم غیر مقلدین کو بتانا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ان کے دھوکوں اور وسوسوں میں آتے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کا چھپی ہوئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو مجھے اور آپ کو نہیں بتاتے، اور یہ آپس میں بھیڑتے ہیں تو سامنے بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ تحریر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس میں عمر صدیق نے لکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ تعالیٰ پر تبصرہ کرنے والوں سے چند سوالات۔ اب وہ سوالات کر رہے ہیں کن سے؟ خود غیر مقلدین سے، کہ لکھا ہے کہ جو لوگ منہج کے نام سے دین اسلام سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ ایک بات یہاں یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو غیر مقلدین منہج کہتے ہیں نا کہ منہج سلف، تو یہ عمر صدیق کہہ رہے ہیں یہ دین سے کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ منہج کے نام سے دین اسلام سے کھلواڑ کرتے ہیں، تو یہ عمر صدیق مان رہے ہیں کہ یہ غیر مقلدین کا وہ ٹولہ جو منہج کا جو وہ راگ الاپتا رہتا ہے، تو یہ دین اسلام سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ اور آگے لکھا اور جس کی چاہیے پگڑی اچھال دیتے ہیں، کبھی علامہ مودودی مرحوم اور کبھی ڈاکٹر اسرار مرحوم اور کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک پر تبصرہ۔ تو لکھا کہ یہ ان کے متعلق جو مخالفت میں بولتے ہیں، یہ منہج کرنے والے یہ دین اسلام سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ آگے دوسری بات جو سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں یہ کہتے ہیں منہج کھیلنے والوں سے چند سوالات ہیں۔ اب سوالات کیا آ رہے ہیں، اس میں دوسری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیا سوال کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح میں خارجی مرجی وغیرہ غیر اہل سنت اور غیر اہل حدیث کی روایات کیوں نقل کیں؟ یہ دوسرا سوال۔ اب دوسری بات کیا سمجھ میں آ گئی کہ بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر جو وہ کتاب جیسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف کو کہا جاتا ہے، اس میں خارجیوں سے بھی روایات موجود ہیں، اس میں مرجیوں یعنی وہ لوگ جن کا عقیدہ ہی درست نہیں، ان سے بھی روایات موجود ہیں، لیکن وہ کیا قرار پائیں؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ ہمیں جو کہتے ہیں نا کہ بھائی دیکھیں آپ ضعیف پر ضعیف پر عمل کر رہے ہیں، فلاں حدیث ضعیف ہے، یہاں وہ ان لوگوں کی بھی روایتیں خود غیر مقلد لکھ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں یہاں ان کی ہے، ان کا عقیدہ ہی درست نہیں، ان سے روایات بخاری و مسلم کے اندر موجود ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں عمر صدیق صاحب، کہتے ہیں کہ اپنی صحیح میں خارجی مرجی وغیرہ غیر اہل سنت اور غیر اہل حدیث کی روایات کیوں نقل کیں، اور یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلک تو اہل حدیث ہی چل رہا ہے، تو یہاں یہ بھی ہے کہ بخاری شریف نے ان لوگوں سے احادیث نقل کی ہیں جو غیر اہل حدیث ہیں، جو غیر اہل حدیث غیر اہل سنت ہیں، ان سے بھی روایات بخاری شریف کے مسلم شریف کے اندر موجود ہیں۔ یہ دوسری بات ہے۔ اب تیسری لکھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ کیا تھا، یعنی ان کے عقیدے کیا تھے، تاکہ کوئی ان کی کتابیں بھی نہ پڑھے۔ اس اشارے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن حجر اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ان غیر مقلدین کے نزدیک جن کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں، ان کے نزدیک عقیدہ بھی درست نہیں تھا،
اور آگے وضاحت کری تاکہ ان کی کوئی کتابیں نہ پڑھے عقیدہ ظاہر کریں۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ غیر مقلدین ان کی کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں، اگرچہ ان کا عقیدہ ان غیر مقلدین نزدیک درست نہیں۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو غیر مقلدین ان کی بھی کتابیں پڑھتے ہیں جن کا عقیدہ خود غیر مقلدین کے نزدیک درست نہیں، پھر بھی ان کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اور ان میں کون ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے یعنی مسلم شریف کے ابواب کام کیے ہیں۔ آگے تیسرا سوال اور چوتھا سوال، چوتھی بات آ گئی نا۔ چوتھی بات کیا آ رہی ہے؟ لکھا کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتب میں غیر اہل سنت راویوں کی تعریف و توصیف کیوں کی ہے؟ یعنی امام ذہبی محدث گزرے نا، انہوں نے اپنی کتب کے اندر غیر اہل سنت راویوں کی تعریف و توصیف کی ہے۔ کہتے ہیں کیوں کی ہے؟ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ان لوگوں کی بھی جو اہل سنت میں شمار نہیں ہیں، ان کی بھی تعریف کی ہے، ان کی توصیف کی ہے، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں کس نے؟ امام ذہبی جو محدث ہیں۔ اب یہ تو کہتے رہتے ہیں ہم مسلک کے محدثین پر مسلک کے محدثین پر چل رہے، تو چوتھی بات آ گئی۔ یہ عمر صدیق نے جو تحریر لکھی اس میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آگے ایک بڑی بات لکھی ہے، بڑی بات لکھی ہے، وہ آپ ذہن میں رکھنا۔ وہ پانچویں بات کیا ہے؟ وہ لکھا کہ وہ کون سے اہل حدیث اکابرین ہیں۔ اب یہ غیر مقلد سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سے اہل حدیث اکابرین ہیں جو محی الدین ابن عربی کی تعریف کیا کرتے تھے اور اس کا دفاع بھی کرتے تھے، ان کے اسماء گرامی کیا ہیں؟ ناظرین یہاں بہت بڑی بات دیکھیں، ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب ہیں، فلاں ہیں، کہتے ہیں یہ محی الدین ابن عربی کا عقیدہ، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ اب یہ وحدت الوجود پر کفر کے فتوے لگانے والے کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ عاقل صاحب کو کہو کہ آئیں دیکھیں، اور توصیف الرحمن راشدی کو کہو کہ آئیں دیکھیں آپ کے خود اپنے آپ کی کیا کیا راز فاش کر رہا ہے اور چھپی ہوئی باتیں سامنے پیش کر رہا ہے کہ اہل حدیث میں ایسے بھی گزرے، بلکہ اہل حدیث کے علماء والوں کے اکابرین میں جو محی الدین ابن عربی کا دفاع بھی کرتے تھے، اس کی تعریف بھی کرتے تھے اور اس کا دفاع بھی کرتے تھے۔ پھر ان پر کفر کا فتویٰ کب لگے گا؟ یہ ہم توصیف الرحمن سے بھی پوچھتے ہیں اور عاقل سے بھی پوچھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ غیر مقلدین کے مناظر عمر صدیق نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا واضح کی ہیں، چھپی ہوئی چیزیں لائی ہیں، راز فاش کرتی ہیں۔ 5 چیزیں اس تحریر سے سمجھ میں آئی ہیں۔ یہ صرف اس سلسلے میں سامنے چیزیں آئی ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سنا ہے کہ وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور غیر مقلدین کا آپس میں اختلاف شروع ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کا تبصرہ اور وہ کون سے محمد رحمانی کا بھی انشاءاللہ وہ جلدی آ جائے گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔